ارتداد کے تعلق سے قرآن کریم کی جو واضح طور پر آیت کریمہ تھی وہ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو تفصیل سے سنا بھی ہوگا۔ اب سمجھتے ہیں کہ ارتداد کے معنی اور مطلب کیا ہیں۔ دیکھیں، ارتداد کے معنی لغت میں پھر جانے اور لوٹ جانے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان اور اسلام سے پھر جانے کو ارتداد کہتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور اسلام سے پھرا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ارتداد کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ کوئی کمبخت صاف طور پر مذہب بدل کر اسلام سے پھر جائے، جیسے عیسائی، یہودی، آریہ سماج یا قادیانی وغیرہ مذاہب اختیار کر لے، یا پھر خداوند قدوس کے وجود کا انکار کر بیٹھے، یا پھر وہ توحید کا انکار کر بیٹھے، یا پھر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، الیاذ باللہ۔ تو یہ جو کام کرنے والا ہے وہ بندہ تو صاف طور پر اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے اپنے مرتد کا ثبوت دے رہا ہے۔ اسی طرح جو دوسری شکل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس طرح صاف طور پر تو مذہب اور توحید اور رسالت کا انکار نہ کریں، لیکن کچھ اعمال یا اقوال یا عقائد ایسے اختیار کرے، ایسے پسند کرے جو قرآن مجید یا پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے برابر ہوں۔ مثال کے طور پر اسلام کے کسی ایسے ضروری اور قطعی حکم کا انکار کر بیٹھے جس کا ثبوت قرآن کریم کی آیات کریمہ سے ہو، یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تواتر سے اس کا ثبوت موجود ہوں۔ یہ جو دوسری والی شکل ہے یہ بھی باجماع امت ارتداد میں داخل ہیں۔ پھر چہ جائے کہ وہ جو شخص ہیں جس نے ایک حکم کا انکار کیا ہے وہ پھر تمام احکام اسلامیہ پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہوں، پھر بھی وہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ دوسری شکل میں ارتداد کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ارتداد کا شکار ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔